سیٹ عابد کی بیٹی اپنے ہی فرزند کے ہاتھوں قتل ہے۔ لاہور کا سب سے بڑا جرائم پیشہ خاندان لاوارث۔ اٹھارہ جون کو سیٹ عابد کی بیٹی کو ان کے اپنے ہی بیٹے نے قتل کر دیا۔ یہ جرم ذاتی نوعیت کا تھا۔ اس کے پس منظر میں اسٹاک مارکیٹ میں ہوا ایک فراڈ، سمگلنگ، جائیداد کے تنازعات اور پاکستان کے امیر خاندانوں کی ذاتی افسوسناک کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے۔ 2017 میں سیٹ عابد کے داماد اور ان کی حال ہی میں قتل ہوئی بیٹی فرح مظہر کے شوہر مظہر رفیق مفرور تھے۔ راتوں رات انہوں نے اپنا دفتر بند کیا، اپنے فون آف کیے، تمام جرائم کی دستاویزی ثبوت مٹانے اور نیب اور SCCP کو پیچھے خود کو ڈھونڈتا چھوڑ کر ملک سے فرار ہو گئے۔ کسی نے ان کو خبر دی تھی کہ ان کی بروکریج کمپنی MR سیکیورٹیز کے خلاف تحقیقات شروع ہو چکی ہیں۔ وہ اپنے ساتھ 600 سے زائد موکلوں کے 2 ارب روپے بھی لے اڑے۔ یہ انہوں نے کیسے کیا؟ مظہر رفیق نے ان لوگوں کو دھوکہ دیا جو انہیں پہلے سے جانتے تھے اور ان پر اعتبار کرتے تھے۔ وہ واقعتاً کوئی بہت گھاک سرمایہ کار اسٹاک مارکیٹ کے ماہر نہیں تھے، لیکن باتیں بہت اچھی بنا لیتے تھے اور انہوں نے اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو قائل کر لیا کہ وہ اپنا سرمایہ MR سیکیورٹیز میں لگائیں۔ ان کے ایک شکار کا کہنا تھا ان کا سارا کھیل بس یہیں تک محدود تھا کہ لوگوں کو قائل کر لیں کہ ان کا پیسہ ڈوبے گا نہیں، کیونکہ وہ بہت سمجھداری سے سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ محفوظ سرمایہ کاری میں زیادہ رقم لگانا، مثلا سرکاری بانڈز وغیرہ میں بہتر تھا بنسبت خطرے سے پر جگہوں پر کم رقم لگانے کے۔ ہم سب نے ان پر یقین کر لیا۔ ہمارے ان کے ساتھ سماجی روابط بھی تھے۔ ظاہر ہے وہ خاصے امیر لوگ تھے اور یہ بھی احساس ہمیشہ موجود تھا کہ ان کے پیچھے سیٹ عابد موجود تھے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا، لیکن پھر یہ سب کیسے ہوا؟ شروعات 2016 میں چینی کمپنیوں کے ایک کنسورشیم کی جانب سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انتظام سنبھالنے سے ہوئی۔ اسٹاک مارکیٹ بھی پیسہ بنانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ وہ اپنی خدمات کے عوض ایک فیس وصول کرتی ہے۔ تو جب نئی انتظامیہ نے کام سنبھالا تو انہوں نے سب سے پہلے تو پورے سسٹم میں سے غلط کاریوں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج بننے سے قبل مظہر رفیق نے لاہور اسٹاک ایکسچینج میں کشتوں کے پشتے لگا رکھے تھے اور 2015 میں انہوں نے اپنی کمپنی کو تفتیش سے دور رکھنے کے لیے لاہور اسٹاک ایکسچینج کی سربراہ خالد مرزا کی مدد حاصل کی۔ ذرائع الزام لگاتے ہیں کہ SCCP کافی عرصے سے مظہر کی کیس کو دیکھ رہی تھی، لیکن سیٹ عابد کے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے مسلسل بچتے رہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ MR سیکیورٹیز کو اپنے سسر کی رقم غیر قانونی ذرائع سے باہر بھجوانے کے لیے استعمال کر رہے ہوں۔ کسی کی بروقت اطلاع کے باعث مظہر تو حکام کے ان تک پہنچنے سے پہلے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پچھلے 5 سال سے وہ سینکڑوں افراد جنہوں نے ان کے کاروبار میں سرمایہ کاری کی، انہیں ان کی رقم واپس نہیں ملی اور مظہر رفیق کو واپس بھی نہیں لایا جا سکا۔ اس دوران ان کی اہلیہ کو سماجی حلقوں میں شدید بے عزتی برداشت کرنا پڑی، کیونکہ جن لوگوں کے پیسے مظہر لے کر بھاگا تھا وہ ان کے سماجی حلقے کے ہی لوگ تھے۔ 2021 میں سیٹ عابد کی وفات کے بعد اپنے والد کے اثر و رسوخ سے بھی وہ محروم ہو گئی۔ پیسے کی اس خاندان کو کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اب یہ آپس میں لڑنا بھڑنا شروع ہو گئے۔ یہی موقع تھا جب مظہر رفیق کے بیٹے فہد مظہر کا اپنے گھر کی ایک ملازمہ کے ساتھ افیئر شروع ہو گیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اسی افیئر کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق فہد مظہر نے اس واقعے کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی، لیکن ان کا بھائی جو اپنے خاندان کے ساتھ علیحدہ رہتا ہے، اس نے پولیس کو بتایا کہ فرح اور ان کے بیٹے کے درمیان کچھ مسائل چل رہے تھے۔ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ قتل حادثاتی طور پر ہوئے یا فہد مظہر نے منصوبے کے تحت کیا، لیکن اب تک کی صورتحال سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ واقعہ وقتی غصے کے باعث پیش آیا۔ ایک وقت تھا کہ سیٹ عابد لاہور شہر کا سب سے بڑا آدمی تھا، اس کی دولت بے حساب تھی اور یہ شہر میں سب سے زیادہ جائیداد کا مالک تھا۔ سمگلنگ کی دنیا کے اس بے تاج بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے اثاثے تک سمگل کیے تھے اور ایک موقع پر بے نظیر بھٹو تک کو لندن میں اغوا کیا تھا، وہ بھی اس وقت جب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے طاقتور ترین وزیر اعظم سمجھے جاتے ہیں، مگر سیٹ عابد کے اولاد میں زیادہ تر پیدائشی طور پر قوت سماعت سے محروم تھے۔ ان کا صرف ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہی قوت سماعت رکھتے تھے، جن میں ایک فرح مظہر بھی تھیں۔ فرح کے بھائی سیٹ ایاز احمد سیٹ عابد کی واحد نرین اولاد تھے جو قوت سماعت رکھتے تھے، اور والد کے کام انہوں نے ہی بڑی حد تک کئی سالوں تک سنبھال رکھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت قریبی سمجھے جاتے تھے، لیکن 2006 میں ایک پراپرٹی پروجیکٹ کے دورے پر سیٹ ایاز احمد کو ان کے ہی ایک محافظ نے گولیوں کی بوچھاڑ کر کے قتل کر دیا تھا۔ پولیس کا دعویٰ تھا کہ گارڈ نفسیاتی مسائل کا شکار تھا، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ یا تو کسی پرانے دشمن کا کیا دھرا ہوتا ہے یا پھر کسی مخالف گروپ کا جو سیٹ عابد اور ان کے بیٹے کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، کیونکہ جس روز یہ واقعہ پیش آیا یہاں سیٹ عابد کو بھی اپنے بیٹے کے ہمراہ جانا تھا، لیکن کسی نجی مصروفیات کے باعث وہ نہ جا سکے۔ بیٹے کی وفات کے بعد سیٹ عابد نے خود کو گھر تک ہی محدود کر لیا تھا۔ آخری بار جب اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے ایک ملاقات میں دیکھا گیا تھا، جہاں یہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ نحیف دکھائی دے رہے تھے۔ جنوری 2021 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آج فرح مظہر بھی اب اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو چکی ہیں۔ وہ اربوں روپے جو اس خاندان کی ملکیت تھی ان کی جانیں نہ بچا سکے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔